جن کی عظمت و شان و شوکت رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان میں سے کسی ہستی کا اگر کوئی صحابی ہونے کا انکار کرے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ ہاں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا کوئی انکار کرے گا تو کافر ہوگا۔ تو یہ شرف جس ہستی کو نصیب ہے ماننا پڑے گا کہ وہ سب سے باکمال شخصیت ہے۔ سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے سب سے زیادہ باکمال، سب سے زیادہ شرف اور فضیلت والے جو تھے وہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے خلیفہ، ان کے پاس ظاہری خلافت بھی تھی اور باطنی۔ سبحان اللہ۔ یہ اہل سنت و جماعت کے علماء حق کا جو ہے ان کا یہ فیصلہ ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہر طرح کی خلافت انہیں نصیب ہوئی۔ آپ روحانی خلیفے بھی ہیں اور ظاہری خلیفے بھی۔ حکومت بھی آپ نے سنبھالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ پوش ہو جانے کے بعد، باطنی حکومت بھی آپ ہی نے سنبھالی۔ امام عبد الوہاب شرانی رحمہ اللہ اور حضرت امام شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ، ان دونوں ہستیوں نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد جو غوث اعظم اور قطب اعظم ہوا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے یہ شرف دیا کہ امت محمدیہ علیہ صلاۃ والسلام کے افراد میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت پر جو غوث اعظم ہوئے ہیں ان کا نام جناب سیدنا سبحان اللہ۔ کیونکہ صوفیاء نے اپنے تصوف کے حوالے سے بات کرنی ہو۔ بہرحال ہمارا وہی اعتقاد ہے جو اسلاف کا تھا، ان لوگوں کا دامن پکڑنا چاہیے جو آج سے صدیوں پہلے دین کو بیان کر چکے ہیں، کیونکہ ان کا زمانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے زیادہ قریب بنتا ہے۔ بہرحال عقل مندانہ اشارہ کافی، یہ ادوار چلتے رہتے ہیں، اغواص بھی ہوتے رہتے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح طور پر فرمایا ہے کہ یہ دھرتی، یہ زمین کبھی بھی ایسے بندوں سے خالی نہیں ہوگی۔ فرمایا لن تخلو الارض من 40 رجلا بہم تسقون وبہم ترزقون وبہم تنصرون، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا خبردار یہ یاد رکھنا ہرگز بھی یہ زمین خالی نہ ہوگی 40 ایسے مبارک بندوں سے، ان کے دم قدم سے یہ دھرتی آباد رہے گی، شاد رہے گی۔ کیسے وہ ہوں گے؟ فرمایا جن کے صدقے تمہیں بارشیں دی جاتی، سبحان اللہ، جن کے صدقے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، اور جن کے صدقے تمہیں کافروں کے مقابلے میں نصرت اور فتح دی جاتی ہے۔ اب صوفیاء سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں یہاں 40 ابدالوں کا ذکر اور ان 40 میں سے 12 کو لیا جاتا ہے جو نقیب ہوتے ہیں، اور ان 12 میں سے پھر 7 اور 7 میں سے پھر 3 لیے جاتے ہیں، اور ان 3 میں سے ایک منتخب کیا جاتا ہے جو غوث الاعظم یا قطب الاقطاب کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سلسلہ ولایت قیامت تک جاری ہے۔ یاد رکھو سلسلہ نبوت اختتام پذیر ہوا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود اس کا جو مفہوم بیان فرمایا وہ یہی ہے۔ فرمایا ثلاثون کذابون من بعدی کلهم یدعون انه نبی الا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا 30 ہوں گے میرے بعد
ایک دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے ان میں کچھ عورتیں بھی ہوں. فرمایا میرے بعد ہوں گے اور عدد بھی بیان فرمایا 30 ہوں گے. مرد عورت ہوں گے دوسری ایک روایت سے, اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ خبردار آگاہ رہنا, آنا خاتم النبیین, میں خاتم النبیین ہوں, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہو. تو سلسلہ نبوت اختتام پذیر ہوا, باب نبوت بند ہوا ہے, ولایت کا دروازہ کھلا ہے, اور اولیاء اللہ قیامت تک ہوتے رہیں گے. اس لیے ماننا پڑے گا اغواص بھی ہوں گے, اقطاب بھی ہوں گے, یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس کے جاری رہنے کی نوید خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. بات دور نہ نکل جائے, ہم آج ان ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جو افضل البشر بعد الانبیاء, انسانوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت اور شرف والے انبیاء کے بعد جن کا مقام ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ. ہر کوئی رب کو راضی کرتا ہے, جو رب کا ماننے والا ہے اس کی کوشش ہے کہ میں رب کو راضی کروں. ایسا ہی ہے نا, یعنی انبیاء ہیں, رسل ہیں, ملائکہ ہیں, جنات ہیں, آواز اقطاب نجبان نقبا ہیں, جتنے بھی ہیں سب کی یہ کوشش ہے کہ رب راضی ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. انبیاء اور غیر انبیاء میں دو ہستیاں ہیں جن کو رب راضی کرتا ہے. سبحان اللہ. ہر کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, اور ہر کوئی اپنی کوشش بھی صرف کر رہا ہے کہ وہ رب کو راضی کرے. لیکن انبیاء اور غیر انبیاء میں سے دو شخصیات, دو ہستیاں ایسی ہیں جن کو رب راضی کرتا ہے. ایک اللہ کے حبیب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا, آپ کی ذات والا صفات, اور دوسرے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. اپنے حبیب کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی, ابوبکر صدیق کے لیے فرماتا ہے والا سوف یرضی, والا سوف یعطیک ربک فترضی. جناب احمد مجتبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, اور جناب ابوبکر صدیق کے لیے والا سوف یرضی, والا سوف یرضی. اللہ اکبر کبیرہ. میں قربان جاؤں, الفاظ کتنے پیارے ہیں, دل میں اترنے والی بات ہے. رب فرماتا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی, ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا, اتنا دے گا, اتنا دے گا کہ حبیب تو مجھ پر راضی ہو جائے گا, راضی ہو جائے گا. اور ابوبکر صدیق کی شان دیکھو, قرآن ہی ہے, رب کا فرمان ہی ہے. رب فرماتا ہے والا سوف یرضی, اور البتہ ان قریب ابوبکر صدیق بھی اپنے رب پر راضی ہو جائے گا. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید تحقیق. اللہ اکبر کبیرہ. رب راضی ہے تو فرما رہا ہے نا والا سوف یرضی. ابوبکر صدیق پر رب راضی ہے تو ماننا پڑے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ بھی ابوبکر صدیق کی شان بیان کر رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جبریل امین یہ آیات بیانات لے کر آتے ہیں. حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو خدا تعالیٰ کا یہ فرمان یوحا والی مبارک زبان سے سناتے ہیں. کیسی گھڑیاں ہوں گی, وہ کیسا وقت ہوگا ان نبی کے غلاموں پر جنہوں نے اپنے کانوں سے مصطفیٰ کو قرآن پڑھتے سنا. قرآن سنا رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں آقا رب تعالیٰ کا فرمان کتنا سونا ہے. اور جس بندے کو یہ پیغام ملے گا وقت آخری, جب اس کے دنیا سے چلے جانے کا وقت آ رہا ہوگا اور اسے یہ ندا آ رہی ہوگی, فرشتے اسے یہ پکار کر کہہ رہے ہوں گے اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف آ جا, اس حال میں آ جا کہ تو رب پر راضی, تیرا رب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرمان کتنا عظیم ہے, فرمان کتنا حسین ہے.
اور جس کو یہ پیغام دیا جائے گا وہ بندہ بھی کتنا عظیم ہوگا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں آقا وہ بندہ کتنا عظیم ہوگا جسے یہ ندا دی جائے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا قریب آتے ہیں. فرمایا ابوبکر تو بھی ان میں سے ہے جنہیں وقت آخری فرشتہ یہ کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. والا سوف یرضی سبحان اللہ والا سوف یرضی. سبحان اللہ ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. یہ ناز و انداز کی باتیں ہوتی ہیں. آئے ہائے اللہ رب العزت خالق کائنات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب سارا مال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا نا تو حضور علیہ السلام نے حضرت جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی میں نے پورے مال کا بٹوارا کیا ہے. آدھا میں گھر کے لیے چھوڑا ہے گھر والوں کے لیے اور آدھا میں آپ کی بارگاہ. اگر جوتا بھی تھا نا تو جوڑا بنتا ہے نالین 2 جوتوں کو کہتے ہیں تو میں نے ایک ادھر رکھ دیا اور ایک ادھر لیا. تسمے تک کا بٹوارا کیا. ایک تسمہ ادھر چھوڑا ایک ادھر لیا. غرض ہے کہ ہر چیز کو میں نے نصف کر دیا ہے پورے انصاف کے ساتھ. ابوبکر صدیق بھی لے کر آئے گٹھڑی. فرمایا ماں ابو کہے کا لِأَهْلِكَ. سبحان اللہ. ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کرتے ہیں ابو کہے تو لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ابو کہے تو لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. سرکار آپ کیا دریافت مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. مال نہیں چھوڑا ہے, زر نہیں چھوڑا ہے, کپڑا نہیں چھوڑا ہے, بستر نہیں چھوڑا ہے, کچھ نہیں چھوڑا ان کے لیے. ہاں سب سے قیمتی جو مجھے لگا ہے میں نے وہ ان کے لیے چھوڑا ہے. میں اللہ اور اس کے رسول کو سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تو یہاں پر عقیدہ صدیقی مشاہدہ کر لو کہ آپ کیا عرض کر رہے ہیں بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اب کہیہم اللہ و رسولہ. حالانکہ مسجد شریف میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ جملہ عرض کر رہے ہیں لیکن عقیدہ واضح ہو گیا ابوبکر صدیق کا کہ وہ مانتے ہیں اور اس عقیدے پر ہیں کہ اللہ کے حبیب اگر مسجد نبوی میں بھی ہیں تو آپ کی روحانیت کے جلوے ہمارے گھر میں بھی ہیں. تو نبی کا حاضر ناظر ہونا بھائی یہ فتو لوگوں کا عقیدہ نہیں ہے. افضل البشر بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر کا عقیدہ ہے, جناب عمر بن خطاب کا عقیدہ ہے, جناب عثمان غنی ذو النورین کا عقیدہ ہے, مولا کل کائنات کا عقیدہ ہے. اور یہ عقیدہ حضور علیہ السلام نے انہیں دیا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا. حضور علیہ السلام وضو فرما رہے تھے, ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے اور اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصیرتا. تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا نصیرتا, پھر فرمایا نصیرتا. وضو سے فارغ ہوئے حضرت ام سلمہ نے عرض کیا آقا آپ نے وضو میں ایسے کلمات پہلے کبھی نہیں بولے تھے, آج کیا ماجرا ہے کہ آپ نصیرتا نصیرتا؟ ہمیں تو کوئی نہیں دکھائی دے رہا تھا جس سے آپ مخاطب تھے. آپ نے فرمایا تمہیں نہیں دکھائی دے رہا نا, مدینہ سے 3 دن کی مسافت پر دوری ہے اور وہاں میرے غلام مجھے پکار رہے ہیں, میں نے ان کو کہا ہے نصیرتا نصیرتا. جو سنے دیکھے وہ کیا ہوتا ہے؟ بولو تو صحیح. حاضر ہو نا, آپ بیٹھے ہیں سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں, حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں, ایسا ہی ہے نا. حضور علیہ السلام مدینہ میں ہے, 3 دن کی مسافت پر دوری ہے. اللہ اکبر, اتنی دوری پر موجود, اتنی مسافت پر موجود کوئی غلام پکار رہا ہے حضور علیہ السلام کو اور آپ نے فرمایا کیا ہے نصیرتا. صیغہ خطاب ہے جی, کیا ہے صیغہ تخاطب خطاب نصیرتا. ایسے جیسے کوئی پاس کھڑا ہو اور عرض کر رہا ہو یا رسول اللہ انظر حالنا, آپ فرما رہے ہیں جا تیری امداد ہو گئی. دیکھا بھی ہے اس کی پکار کو سنا بھی ہے, امداد بھی بہم کو چاہیے.
इमदाद भी हाय हाय। इसलिए तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कहते हैं, जरा चेहरे से पर्दे को हटाओ या रसूल अल्लाह। अकीदा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। मैंने उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल को मैंने छोड़ा, और इन हस्तियों के होते हुए, उनकी नजरें कर्म होते हुए भला किसी और चीज की जरूरत रह जाती है? जिनके घर में खुदा ताला की जात के जलवे हो, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नजरें इनायत हो जिनके घर पर, बताओ उन्हें कमी क्या है? तो मैंने उनके लिए अल्लाह और उनके रसूल को छोड़ा। अब जब ये जवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बारगाह मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पेश किया, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हर शय ही कुर्बान कर दी थी, माल सारा ही दे दिया था, राह खुदा में सब कुछ ही दे दिया था, हत्ता के जिस्म के ऊपर ढांपने के लिए टाट था घर में रखा हुआ, उसका उन्होंने कुर्ता बनाया और कांटे के बटन लगाकर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए। सब कुछ राह खुदा में दे दिया, हकीकत दन सब कुछ जो मौजूद था सब कुछ ही दे दिया। अच्छा, अब सब कुछ तो राह खुदा में कुर्बान कर दिया, कपड़े भी नहीं है, टाट का लिबास बनाया हुआ है और अर्ज कर रहे हैं आप कैतुल्लाह व रसूला। हदीस में आता है जिब्रील अमीन हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम उनको जब देखते हैं तो तअज्जुब का इजहार करते हुए फरमाते हैं, जिब्रील ये कौन सा लिबास तूने पहन रखा है? सुभान अल्लाह। उन्होंने भी टाट का लिबास और कांटे के बटन लगाए हुए। सुभान अल्लाह। टाट का लिबास और कांटे के बटन, ये वाला सोफा यरदा है ना, उलमा तो फरमाते हैं कि सोफा मुजारे पर आए ना तो मुस्तकबिल करीब के लिए होता है, क्योंकि अल्लाह रसूल कवानीन के पाबंद नहीं है, हम कवानीन के पाबंद हैं। जिस तरह इसकी मिसाल ले लो, कुरान में है कद नरा तकल्लुब वजहिक। अब इसका लुग़वी एतबार से माना करे तो वो शान इलाही के मुताबिक नहीं बनता, क्योंकि मुजारे पर कादा है तो तकलील के लिए होता है, तो माना तो बनता है। कभी कभी हम देखते हैं तो क्या कभी रब नहीं भी देखता? नहीं, इसका मतलब है हबीब आप ऊपर चेहरा उठाते हैं, हम यकीनन आपके चेहरे को देखते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील ये कैसा लिबास है? जिब्रील अमीन ने अर्ज की, आका ये अकेला मेरा जिब्रील का ये लिबास नहीं है, रब का हुक्म है आसमानों के सारे फरिश्ते ऐसा लिबास पहन लो जो जमीन पर अबू बकर सिद्दीक ने दे रखा है। अबू बकर सिद्दीक ने जेब तान कर रखा है। मलाइका अपनी शान और शौकत ना देखो, अबू बकर सिद्दीक का लिबास देखो, अपनी बुलंद परवाज़ी ना देखो, अबू बकर सिद्दीक की जान सारी देखो। सारे फरिश्ते ऐसा लिबास। आका मैंने अकेले ने ये लिबास नहीं पहन रखा, आज तो आसमान के सारे मलाइका ने ये लिबास पहन रखा। और हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, आका रब की तरफ से पैगाम भी एक लाया। तो मैं क्या पैगाम है? अर्ज करते हैं, आका पैगाम ये है कि रब की तरफ से अबू बकर सिद्दीक के लिए मैं तोहफा इस्लाम लाया। वाला सौफा यारदा। रब तो राजी कर रहा है, रब तो राजी कर रहा है। ओए जिसके लिए बारगाह इज्जत ताला से सलाम का तोहफा है, बताओ वो राजी ना होगा? या ना, रब ताला ने जमीन पर चलते अबू बकर सिद्दीक को राजी कर दिया। जिब्रील अमीन अर्ज करते, आका मैं उनके लिए एक पैगाम लाया। क्या लाए हो? रब की तरफ से तोहफा इस्लाम लाया हूं। तोहफा और ठीक है, आले रसूल पर हम जब तक दुरूद और सलाम ना भेजें नमाज मुकम्मल नहीं होती, ये बात पर हक है। आले रसूल पर जब तक दुरूद और सलाम नहीं भेजते नमाज मुकम्मल नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। लेकिन अबू बकर सिद्दीक वो है जिनके लिए सलाम रब भेजता है। तोहफा इस्लाम लाया और अर्ज करते हैं, आका अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है कि अबू बकर से पूछो इस हाल पर भी अपने रब पर राजी है। बस ये जुमला
मामला सुनना था अबू बकर सिद्दीक का कि रब पूछ रहा है, अल्लाह ताला जो हर शय का जानने वाला है वो फरमा रहा है अबू बकर से पूछो इस हाल पर भी अपने रब पर राजी है, फिर भी खुश है, हर शय देकर भी राजी है, सब कुछ चले जाने के बाद भी राजी है, बस ये सुनना था, ये सुनना था। अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर दिए, वजह तारी हो गया और कहने लगे अना अन रब्बे रादिन, अना अन रब्बे रादिन, अना अन रब्बे रादिन, मैं अपने रब पर राजी हूं। गोया ये कह रहे हैं परवाने को चिराग, सुभान अल्लाह, को फूल बस, सुभान अल्लाह, परवाने को चिराग, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए तो अल्लाह का रसूल बस। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो नमाज जो सबसे आला खतर की है, सिद्दीक बल्कि जान उन पे कर चुके निसार, पर हिफ्ज़े जान तो जाने फरूज़ो गरर की है। हाँ तूने उनको जान उन्हें मोड़ दी नमाज, हाँ तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी शान अक़दस हम क्या बयान कर सकते हैं जिनकी शान में आयात उतर आती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जान सारी अल्लाह और उसके रसूल की जात के लिए अपनी जान कुर्बान करना ये तो आशिकों का शेवा वतीरा होता है, बल्कि जात तो बहुत बुलंद होती है। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं करूं तेरे नाम पे जान फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां, क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह और उसके रसूल के नाम के बुलंद करने पर उस शाख जो है वो अपनी जानों के नजराने हम आहुआने सहरा सरे खुद ने हाथ बरकत ब उम्मीद आंके रोजे बशिकार खाही कशिशे के इश्क दार ना गुजार दत बदीसा बजनाजा घर ना आई बमजार खाही। यानी आशिक अपनी जाने देते हैं ना, तो जो माशूक है वो फिर उन्हें वैसे नहीं छोड़ता, वो दस्तगीरी भी करते हैं, रहनुमाई भी करते हैं, इमदाद भी करते हैं, वक्त आखिरी पर्दे भी हटाते हैं, दीदार भी करवाते हैं, बंदों को रब से भी मिलाते हैं, छोड़ते नहीं हैं। यहाँ जो फिदा होता है, फना होता है, ये फना ही तो बका है यार, ये फना नहीं है, यही तो दर हकीकत बका है। हरगज़ नमीरद आंके दिलश जिंदा शुद्ध बरिश्क सब दस्त बर जरीदा आलम तमाम में ओ मर के भी नहीं मरदा जिदा माही मगर हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह उसके रसूल के नाम पर जानों के नजराने देने की हमें तौफीक अता फरमाए, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुबारक उसवा हसना के मुताबिक भी हमें जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, दीन से कुर्ब और ला दीनी से हमें बोध अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।